جو اعمال شریعت ہیں جی انہیں اعلیٰ طریقے سے ادا کیا جائے، ٹھیک، جو اس کا مقصد ہے اس مقصد تک وہ اعمال پہنچانے والے ہوں۔ جیسے نماز ہے، نماز اتنی اعلیٰ طریقے سے ادا کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز ایسی ہو کہ جو برائی بے حیائی سے روک دے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور وہ نماز کون سی ہوگی؟ وہ وہی والی ہوگی جو فرمایا کہ ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اب کیا ہوا کہ نماز کے یہ فرائض سنتیں واجبات ادا کر کے پورا کر دینا یہ شریعت ہے، اور اس میں اتنا خشوع و خضوع شامل کرنا جی، کہ وہ بندے کو برائی بے حیائی سے روک دے، یہ تصوف ہے، یہ تصور، ٹھیک ہے۔ صحیح، روزہ رکھنا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، جی، لیکن روزے ایسے رکھنا کہ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، صحیح، خواہشات نفس سے بچنا نصیب ہو جائے۔ یہ کتب علیکم الصیام شریعت ہے، لعلکم تتقون تصوف ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کی ادائیگی کا جو حکم ہے ایک مخصوص مقدار کا، اس پہ عمل کر لیا، شریعت پہ عمل ہو گیا۔ صحیح، لیکن قرآن نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سبحان، اے حبیب لوگوں کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو، اور اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ تم ان کی تطہیر کر دو، تم ان کا تزکیہ کر دو، انہیں پاک و صاف کر دو کہ دل سے دنیا کی اور مال کی محبت نکل جائے۔ یہ جو تطہرہم اور تزکیہم ہے جی، یہ تصوف ہے، ماشاء اللہ، اور خذ من اموالہم صدقۃ جو ہے یہ شریعت ہے۔ یہ شریعت، تو گویا شریعت اور تصوف، اس کو یہ کہنا کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ خود دین کے احکام کی روح کو سمجھنے کے برخلاف، اللہ، کہ جو دین کے احکام کو پوری طرح سمجھتا ہی نہیں ہے جی، کہ ان سے مطلوب کیا ہے، وہ ایسی بات کر دیتا ہے